الرضاع اور کتاب الرضاع دونوں را کے کسرے اور را کے فتح دونوں کے ساتھ ہے. دیکھیے اس سے پہلے کتاب النکاح چل رہا تھا اور نکاح سے مقصود جو ہے وہ غالباً لڑکا ہی ہوتا ہے. نکاح سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہو. عام طور سے اپنے ابتدا میں زندہ نہیں رہتا ہے مگر رضاعت سے ہی رہتا ہے, دودھ پینے سے ہی رہتا. جب بچہ دودھ پیتا ہے تبھی زندہ رہتا ہے. اور بچے کے کچھ احکام بھی ہوتے ہیں جو اس سے متعلق ہوتے ہیں. نکاح کے کچھ احکام بھی ہوتے ہیں جو رضاعت سے متعلق ہوتے ہیں. اور رضاعت جو ہے وہ نکاح کی علامتوں میں سے ہے, نکاح کے آثار میں سے ہے. اسی لیے مصنف نے رضاعت کی بحث کو نکاح کی بحث کے فوراً بعد ذکر کر دیا. رضا اور رضا دونوں کے ساتھ ہے. یہ باب عالمہ, باب ضرابہ اور باب کرومہ, باب فتح سب سے آتا. رضع یرضع, رضع یرضع اور رضع یرضع, رضع یرضع. رضاعت کے معنی جو ہیں وہ چھاتی سے دودھ چوسنے کے ہوتے ہیں. رضاعت کے معنی چھاتی سے دودھ چوسنے کے. اور شریعت مطہرہ میں رضاعت کہتے ہیں کہ کسی بچے کا عورت کی چھاتی سے دودھ چوسنا مخصوص وقت میں. بچے کا کسی عورت کی چھاتی سے دودھ چوسنا خاص وقت میں. لہذا عورت کی قید اس لیے لگائی کہ اگر کسی دو بچوں نے دودھ پی لیا کسی جانور کا, گائے کا, اس کے تھن میں منہ لگا کر کے, بھینس کے یا بکری کے تھن میں منہ لگا لیا دو بچوں نے, تو ان کے درمیان رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یا اسی طریقے سے کسی دو بچوں نے مرد کا دودھ پی لیا, مان لیجیے مرد کے پستان میں دودھ اتر آیا, ہو جاتا ہے ایسا, اور اس کا دودھ دو بچوں نے پی لیا, تب بھی جو ہے وہ ان کے درمیان رضاعت ثابت نہیں ہوگی. رضاعت تبھی ثابت ہوگی کہ جب دو بچے مخصوص وقت میں, وہ مخصوص وقت کون ہے, وہ آ رہا ہے, مخصوص وقت میں دو بچوں کا عورت کی چھاتی سے دودھ چوسنا, اسے رضاعت کہتے ہیں. مخصوص وقت سے مراد مدت رضاعت ہے کہ مطابق قول کے مطابق 2 سال ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ 2.5 سال. تو اسی کو بیان فرمایا ہے, یثبت بمسطین فی حولین ونصف لا بعدہ عمومیت المرضعۃ للرضیع وابوۃ زوج مرضعۃ لبنها منہ لہو. مسا کہتے ہیں پستان کو, چھاتی کو. تو چھاتی کو منہ لگا کر دودھ چوسنے کو رضاعت کہا جاتا ہے. یعنی اگر کسی نے 2-2.5 سال کی مدت میں اگر کسی عورت کی چھاتی سے ایک چسکی بھی پی لی, ایک مرتبہ بھی چوس لیا, تو دودھ پلانے والی عورت یہ اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی. اور جو دودھ پلانے والی کا شوہر ہے, کہ جس شوہر سے اس عورت کے لیے دودھ اترا ہے, اس بچے کے لیے
جو دودھ اترا ہے جس شوہر سے اس عورت کا دودھ اترا ہے وہ شوہر اس دودھ پینے والے بچے کا باپ ہو جائے گا. یہ قید اسی لگائی ہے کہ عورت کا جس شوہر سے دودھ اترا ہو، لہذا اگر جو ہے وہ دودھ اترا ہو پہلے والے شوہر سے اور اس کا انتقال ہو گیا اور جو موجودہ شوہر ہے اس سے دودھ نہیں اترا ہے ابھی، مثال کے طور پر اس سے نئی شادی ہوئی ہے، تو یہ نیا شوہر جو ہے وہ رضیع کا دودھ پینے والے بچے کا باپ نہیں ہوگا، بلکہ دودھ پینے والے بچے کا رضاعی باپ وہی ہوگا کہ عورت کا جس شوہر سے دودھ آیا ہے، دودھ اترا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ سے نہیں آئی؟ جی حضرت. جی حضرت. اب رہی بات یہ کہ مدت ہے کتنی مدت رضاعت، تو مدت رضاعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ جو ہیں وہ صاحبین ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وغیرہ، یہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے. لہذا اگر کسی بچے نے 2 سال یا 2.5 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا، مثال کے طور پر زید اور بکر نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے 2.5 سال کے بعد، تو ان کے درمیان رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یا ایک نے پیا ہے 2.5 سال کے اندر اور دوسرے نے پیا ہے 2.5 سال کے بعد، تب بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدت رضاعت کے اندر ہی پیے، مدت رضاعت کے اندر ہی دودھ پیے. دیکھ لیجیے، ملا لیجیے. یثبت بمسۃ فی حولین، اچھا مسہ آیا. اور پھر ایک اختلاف یہ بھی تھا کہ ہم احناف کے نزدیک چاہے 1 چسکی ہو چاہے 2 چسکی ہو، 1 چسکی یا 2 چسکی دودھ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حرمت رضاعت جو ہے 5 مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوگی، اس سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوگی. اگر کسی نے 1 مرتبہ چسکی لے لی دودھ یا 2 مرتبہ لے لی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 1 یا 2 چسکیوں سے یا 30 چسکیوں سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اب ملا لیجیے، اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا. یثبت بمسۃ فی حولین ونصف، اس کا فاعل آگے آ رہا عمومیت المرضعہ، یثبت ہوگا کہ 1 چسکی سے 2.5 سال کے اندر ثابت ہو جاتا ہے. لا بعد 2.5 سال کے بعد نہیں، کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ عمومیت المرضعۃ للرضیع، دودھ پینے والے بچے کے لیے دودھ پلانے والی کا ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے، وہ ماں ہو جاتی ہے. وأبوة زوج مرضعۃ، اور دودھ پلانے والی کے شوہر کا باپ ہونا ثابت ہو جاتا ہے. لبنها منہ، کہ جس عورت کا دودھ اس شوہر سے ہو، اس شوہر سے اترا ہو، لہو یعنی بچے کے لیے، للرضیع بچے کے لیے ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے. فالحولان ونصف، قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو 2 اور آدھا یعنی 2.5 سال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. واما عند غیرہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کے نزدیک فمدت حولان، تو مدت رضاعت 2 سال ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ یثبت ب5 مسقات، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
رضاعت ثابت ہوتی ہے بخمس مساتن، 5 چسکیوں سے، 5 چسکیوں سے کم میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ 1 چسکی یا 2 چسکیوں سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو آثار اور احادیث ہیں ان میں مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ اگر دودھ پی لیا تو اس صورت میں رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ تو حرمت رضاعت کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ارضعنکم فرمایا کہ تمہیں دودھ پلایا، اس میں یہ کچھ قید نہیں ہے کہ 1 چسکی پلایا یا 2 چسکی پلایا ہے یا 5 چسکی پلایا ہے، بلکہ مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، لہذا اگر 1 چسکی بھی پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی حضرت، جی حضرت، جی حضرت۔ چلیے اگر پوچھنا لکھتے رہے کیونکہ آگے کا مطلب لمبا ہے پھر۔ امام شافعی کی کیا دلیل ہے جو 5 چسکیوں پہ حرمت رضاعت ثابت کرتے ہوئے رضاعت کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں آیا تھا کہ 10 معلوم رضاعت سے جو ہے وہ عورتیں حرام ہو جاتی تھی، کہ قرآن کریم کے اندر 10 گھونٹ معلوم اتارے گئے تھے جو حرمت کو ثابت کرتے تھے، پھر 10 گھونٹ سے 5 معلوم، پھر 10 گھونٹ کو 5 معلوم گھونٹوں سے منسوخ کر دیا گیا، پھر 5 معلوم گھونٹ رہ گئے کہ 5 معلوم گھونٹوں سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی تھی، اور فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں وفات فرما گئے، اسی حال میں چلے گئے اس دنیا سے اور قرآن پڑھا جاتا تھا، یعنی اس وقت جو ہے وہ 5 چسکیوں سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی تھی، تو لہذا اگر 5 چسکیوں سے کم اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، امام شافعی فرماتے ہیں۔ بات آئی نہیں آئی؟ یعنی قرآن کریم کی ایک آیت مقدس آئی تھی جس میں 5 گھونٹ کا ذکر تھا، جی لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ جس طرح 10 گھونٹ والی آیت منسوخ ہو گئی بقول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی، اسی طریقے سے جس طریقے سے 10 گھونٹ والی جو آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اسی طریقے سے 5 گھونٹ والی آیت بھی منسوخ ہو گئی۔ اب رہا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا اور قرآن کریم میں پڑھی جاتی تھی، تو کہتے ہیں چونکہ اس کا نسخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت وفات مبارکہ سے اتنا قریب تھا کہ بعض لوگوں کو علم ہی نہیں ہو پایا تھا اس کے منسوخ ہونے کا، تو لوگ پڑھتے تھے اس وقت، کیونکہ اگر ان آیات کو منسوخ نہ مانا جائے تو بعض قرآن کا جو منسوخ نہیں ہوا زیادہ لازم آیا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت ہے ہی نہیں کہ جس میں 5 چسکیوں کا ذکر ہو، تو لازم یہ آئے گا قرآن کی آیت ہے اور وہ پڑھی نہیں جاتی ہے، تو بعض قرآن کا زیادہ لازم آئے گا۔ یہ چلا کہ وہ آیت کریمہ منسوخ بھی ہو گئی اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے، تو اب اس صورت میں قرآن کا زیادہ لازم نہیں آئے گا۔ جی اور کچھ نہیں چلیے
مطالعہ کر جائیے گا. اسے اگر ہو سکے تو تھوڑا صحیح بیان ہے انوار قانون شریعت یا بہار شریعت دیکھ لینا, کل پڑھا دیں گے تیزی کے ساتھ. جی بیان فرمایا کہ رضاعت کی وجہ سے کون کون سی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں, کون کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت کی وجہ سے. کچھ مزید مسائل اور بھی ہیں. ختم. ٹھیک, السلام علیکم. السلام. السلام علیکم.